تصور کریں کہ ایک مانا ہوا کمانڈر ہو، مطلب جس کے اشارے پر ہزاروں کی فوج حرکت کرتی ہو، اور وہ اچانک بالکل عین میدان جنگ میں اپنی تلوار میان میں ڈالے اور سرے عام کہے کہ بھائی میں غلط تھا، اور اپنی فوج کے بیچ سے واپس مڑ جائے۔ یہ تو مطلب تاریخ انسانی میں آنا کی ایسی شکست تو شاذ و نادر ہی ملتی ہے نا؟ بالکل، اور آج جن تاریخی دستاویزات کا ہم جائزہ لے رہے ہیں نا، اس گہرے تجزیے کا مرکز ایک ایسی ہی غیر معمولی شخصیت ہیں جنہوں نے صرف میدان جنگ میں ہی نہیں بلکہ اپنے نفس اور اپنی انا کے خلاف بھی ایسی فتوحات حاصل کی جو واقعی عقل کو دنگ کر دیتی ہیں۔ ہم حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کی بات کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ جو منظر آپ نے کھینچا ہے نا شروع میں، دراصل یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اس شخصیت کی جو نفسیات ہے اس کی اصل پرتیں کھلنا شروع ہوتی ہیں۔ کیونکہ دیکھیں تاریخ میں عموماً ہمیں نا دو طرح کے کردار ملتے ہیں۔ اچھا، ایک وہ جو انتہائی طاقتور مطلب سختگیر جنگجو ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ جو بہت نرم دل درویش صف سے ہوتے ہیں۔ لیکن ان دونوں چیزوں کا ایک ہی انسان میں جمع ہونا یہ حیاتیاتی اور نفسیاتی دونوں اعتبار سے ایک بہت غیر معمولی بات ہے۔ یعنی بوقت ایک سختگیر سپاہی اور ایک انتہائی نرم دل انسان۔ بالکل، اور ہمارے پاس جو ذرائع موجود ہیں نا آج، وہ محض کوئی جنگوں کے احوال نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسے انسان کے ذہن کا پورا نقشہ ہے جس نے اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر اپنی ترجیحات کو بالکل شیشے کی طرح واضح رکھا۔ صحیح، اور اسی ذہن کے نقشے کو سمجھنے کے لیے اگر ہم بالکل ابتدا میں جائیں تو قریش کا قبیلہ بنی اسد سامنے آتا ہے۔ میں پڑھ رہی تھی کہ ان کا خاندانی شجرہ ایک عجیب نوعیت کی مرکزیت رکھتا ہے اس پوری تاریخ میں۔ وہ کیسے؟ مطلب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو مختلف زاویوں سے جڑے ہوئے تھے۔ ان کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھپھی تھیں، اور جو ان کے والد تھے عوام ابن خویلد، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ تو مطلب یہ کہ تاریخ کے اس عظیم الشان انقلاب کے بالکل مرکز میں ان کا ایک دوہرا خاندانی تعلق موجود تھا۔ ہاں، یہ ایک بہت زبردست پوائنٹ ہے۔ اور دیکھیں، اس خاندانی پس منظر کو نہ صرف رشتہ داری کی حد تک دیکھنا کافی نہیں ہوگا۔ اس وقت کا جو قبائلی نظام تھا اس کی اندرونی ساخت کو سمجھیں۔ ایک ایسا شخص جو نبوت کے دعوے دار کا پھوپھی زاد بھی ہے اور ان کی اہلیہ کا بھتیجا بھی، تو اس کے پاس اس تحریک کی ابتدا سے ہی ایک انتہائی قریب ترین رسائی موجود تھی نا۔ مطلب اسے ہم ایک فرنٹ رو سیٹ کہہ سکتے ہیں۔ بالکل فرنٹ رو سیٹ، جہاں سے وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جی، وہ گھر کے اندرونی حالات، ان کی نظریاتی بنیادیں اور اس پیغام کی سچائی کو اس قدر قریب سے دیکھ رہے تھے جہاں کسی بھی قسم کے شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اور اسی دوہرے تعلق نے نا ان کے اندر ایک ایسا غیر متزلزل اعتماد پیدا کیا جس کی جھلک ہمیں ان کے بچپن کے ایک واقعے میں ملتی ہے۔ وہ ہارٹ ٹوٹنے والا واقعہ؟ جی بالکل۔ ہاں، وہ میں پڑھ رہی تھی کہ ذرائع کے مطابق بچپن میں ایک لڑائی کے دوران ان کا ایک ہارٹ ٹوٹ گیا، لیکن جب وہ اپنی والدہ کے پاس گئے تو وہ بالکل روئے نہیں اور نہ ہی کوئی شکایت کی۔ مطلب ان کا جملہ تھا کہ ماں، یہ ہاتھ ٹوٹ گیا ہے لیکن میں دوسرے ہاتھ سے کام کر لوں گا۔ کیا بات ہے! اب بظاہر تو یہ ایک عام سی بات لگتی ہے ایک بچے کی، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی گہری نفسیاتی کیفیت محسوس ہوتی ہے مجھے۔ اور یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے نا، یہ انسانی ذہن کی غیر معمولی قوت برداشت اور حالات کے مطابق خود کو ڈھال لینے کی صلاحیت کا ایک شاہکار نمونہ ہے۔ نفسیات کی زبان میں اگر ہم بات کریں تو اسے حالات کی تشکیل نو یا ذہنی زاویہ بدلنا کہتے ہیں۔ ایک عام بچہ جب زخمی ہوتا ہے تو اس کی پوری توجہ اپنی تکلیف پر ہوتی ہے یا اس چیز پر جو اس سے چھن گئی ہے، لیکن یہاں ان کا ذہن یہ نہیں سوچ رہا کہ میرا ایک ہاتھ ناکارہ ہو گیا، بلکہ وہ فوراً حل کی طرف جا رہے ہیں۔ بالکل، ان کا ذہن فوراً اس متبادل کی طرف جا رہا ہے کہ جو وسائل اب میرے پاس بچ گئے ہیں ان کا استعمال کیسے کیا جائے، اور وسائل کی کمی کا رونے کے بجائے دستیاب وسائل پر فوکس کرنا، یہی وہ بنیاد ہے جو آگے چل کر ان کی عسکری زندگی کا سب سے بڑا اصول بنی۔ اور وسائل کی اسی محدودیت اور قوت برداشت کا جو اصل امتحان تھا نا، وہ تو اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے محض 15 یا 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ جی، وہ بالکل اولین مسلمانوں میں سے تھے۔
ہاں، تاریخ بتاتی ہے کہ وہ 5ویں یا 6ٹھے فرد تھے جنہوں نے اس پیغام کو اپنایا، لیکن یہاں میں اس بات پر واقعی حیران ہوں کہ اس فیصلے کی قیمت انہیں اپنے ہی خاندان کے ایک فرد کو چکانی پڑی، اور وہ بھی وہ فرد جو قبائلی روایات کے مطابق ان کا سب سے بڑا محافظ ہونا چاہیے تھا، یعنی ان کے سگے چچا ابو جہل۔ دیکھیں، مکہ کے اس دور کو اگر ہم سمجھیں نا تو قبائلی تحفظ کے بغیر انسان کی سماجی حیثیت بالکل صفر ہو جاتی تھی۔ صحیح، کوئی پروٹیکشن نہیں بچتی۔ بالکل، اور جب آپ کا اپنا محافظ ہی آپ کا سب سے بڑا ظالم بن جائے تو جسمانی تکلیف سے زیادہ وہ نفسیاتی صدمہ جان لیوا ہوتا ہے۔ جی، مطلب جس رشتے سے آپ کو تحفظ ملنا تھا وہی آپ کو موت کے گھاٹ اتارنے پر تلا ہوا ہے۔ اور وہ تشدد بھی تو کتنا خوفناک تھا۔ میں پڑھ رہی تھی کہ ابو جہل کا تشدد کوئی عام مار پیٹ نہیں تھی۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ انہیں باقاعدہ مار کر بے ہوش کیا جاتا اور پھر چٹائی میں لپیٹ کر ان کے گرد آگ جلائی جاتی تھی تاکہ دھوئیں سے ان کا دم گھٹے۔ مطلب یہ تو ایک سوچی سمجھی نفسیاتی جنگ تھی نا۔ 100%۔ اس کا مقصد محض جسم کو نقصان پہنچانا تھا ہی نہیں، اس کا مقصد ذہن کو توڑنا تھا۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ آگ اور دھوئیں کا عذاب ایک 15 سالہ لڑکے کے لیے کس قدر خوفناک ہوگا۔ ایک ایسا نوجوان جس کی پوری زندگی اس کے سامنے ہے، جو مکے کے ایک بڑے معزز قبیلے کا حصہ ہے، اور وہ یہ سب کچھ سہ رہا ہے لیکن اپنا نظریہ، اپنا ایمان چھوڑنے پر تیار نہیں۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہیں سے انہیں وہ جو حواری کا عظیم درجہ ہے اس کی بنیاد ملی؟ بالکل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرے حواری زبیر ہیں۔ جی، اور دیکھیں یہ حواری کا جو لقب ہے نا، یہ محض کوئی عقیدت کا اظہار نہیں ہے۔ تاریخ مذاہب میں اگر ہم دیکھیں، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے حوالے سے، تو حواری اس خاص مددگار کو کہا جاتا ہے جو نظریے کی بقا کے لیے اپنی جان، مال، انا، مطلب ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو۔ صحیح۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ زبیر کو 2 بار آگ پر رکھا گیا اور وہ بچ گئے۔ تو یہ دراصل وہ بھٹی تھی جس نے ان کے ارادوں کو خام لوہے سے فولاد بنا دیا تھا۔ تو یعنی جب آپ اتنی کم عمری میں ہی موت اور اذیت کے خوف پر قابو پا لیتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بلیک میل نہیں کر سکتی۔ بالکل، خوفزدہ کر ہی نہیں سکتی۔ اچھا، لیکن جب ہم اس ظلم اور تشدد کے نتیجے میں ہونے والی ہجرت کی طرف دیکھتے ہیں نا، تو ذرائع ایک اور خاموش لیکن انتہائی طاقتور داستان کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حضرت اسما کی داستان؟ جی، ہم عموماً جب تاریخ پڑھتے ہیں تو سارا فوکس مردوں کی بہادری اور میدان جنگ پر ہوتا ہے، لیکن ہجرت مدینہ کے وقت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت اسما بنت ابی بکر کا جو کردار ہے، سچی بات ہے وہ پڑھ کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ واقعی وہ ایک الگ ہی سطح کی قربانی تھی۔ انہوں نے مکہ سے مدینہ تک کا 200 کلومیٹر کا سفر اکیلے تنہا پیدل طے کیا، اور وہ بھی اس حالت میں کہ وہ حاملہ تھیں۔ تاریخ کا یہ وہ پہلو ہے جو کسی بھی بڑی تحریک کے جو پس پردہ نظام ہوتا ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ مکہ سے مدینہ کا وہ صحرائی اور دشوار گزار راستہ، جہاں مطلب پانی اور سائے کا تو تصور بھی محال ہے۔ بالکل، اور وہ بھی اکیلے۔ جی، ایک حاملہ خاتون کا اکیلے اسے طے کرنا محض ہمت نہیں ہے، بلکہ اس عظیم نظریے کے لیے ایک انتہائی کٹھن لاجسٹکس کا حصہ بننا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، کوئی بھی نظریہ یا تحریک صرف میدان جنگ میں تلواروں سے تو نہیں جیتی جاتی نا، اس کے پیچھے قربانیوں کا ایک پورا سٹرکچر ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور جب حضرت زبیر نے مدینہ میں انہیں بغیر کسی سواری یا خادم کے اس حال میں دیکھا تو انہیں شدید شرمندگی اور دکھ محسوس ہوا۔ اور وہاں حضرت اسما کا وہ جواب، انہوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں یہ مشقت کوئی بات نہیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ کوئی عام جذباتی جملہ نہیں تھا، یہ تو ایک مشترکہ مقصد کی بہت واضح عکاسی کر رہا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ جب میاں بیوی فکری طور پر ایک ہی منزل کے مسافر ہوں تو یہ جو راستے کی جسمانی اور مادی تکالیف ہیں، یہ ان کے لیے بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ 100%۔ اور اسی فکری ہم آہنگی نے نا انہیں مدینہ میں ایک بہت مضبوط خاندانی بنیاد فراہم کی۔ پھر مدینہ پہنچنے کے بعد ان کا بھائی چارہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ سے کروایا گیا۔ اچھا۔ تو یوں ایک طرف نظریاتی ہمسفر کی قربانی اور دوسری طرف سماجی سطح پر ایک نئے اور مضبوط رشتے کا قیام۔ تو یہ وہ سازگار ماحول تھا جس نے ان کی عسکری صلاحیتوں کو مزید نکھرنے کا موقع دیا۔ اور جب عسکری صلاحیتوں کا ذکر آیا ہے نا، تو میں چاہوں گی کہ ہم غزوہ بدر اور احد کے واقعات کی طرف بھی چلیں۔ ضرور۔
بدر میں انہوں نے 2 انتہائی خطرناک مشرکوں کو قتل کیا تھا، جن میں عبیدہ ابن سعید بھی شامل تھا، لیکن میں خاص طور پر غزوہ احد کے اس واقعے پہ بات کرنا چاہتی ہوں جو بظاہر مطلب مجھے انسانی فہم سے بالاتر لگتا ہے۔ وہ تلوار والا واقعہ؟ جی، جنگ کے عروج پر جب ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی تلوار عنایت کی۔ اب ذرائع میں لکھا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ ان کا ہاتھ تلوار کے مٹھ سے چپک گیا۔ اب جب میں نے یہ پڑھا تو میرے ذہن میں فوراً یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا واقعی انسانی جسم کی ایسی کوئی کیفیت ہو سکتی ہے جہاں ہاتھ اور تلوار مطلب بالکل ایک ہو جائیں؟ کیا یہ محض کوئی استعارہ ہے یا اس کی واقعی کوئی سائنسی حقیقت بھی ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی استعارہ یا مبالغہ نہیں ہے، اس کی باقاعدہ ایک حیاتیاتی اور اعصابی حقیقت ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ہوتا یہ ہے کہ جنگ کی شدید نوعیت میں انسانی جسم ایک انتہائی ہنگامی کیفیت سے گزرتا ہے جسے ہم عام زبان میں اعصابی دباؤ یا ایڈرینلین رش کہتے ہیں۔ ہاں، فائٹ اور فلائٹ رسپانس، بالکل۔ جب ایک سپاہی مسلسل اپنی پوری طاقت کے ساتھ کسی چیز کو گرفت میں لیتا ہے نا، تو پٹھوں میں اتنی شدید تھکاوٹ اور کھچاؤ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک حالت میں منجمد ہو جاتے ہیں۔ اسے طبی زبان میں مسل لاک یا پٹھوں کا اس حد تک اکڑ جانا کہتے ہیں کہ وہ نظام جو ہاتھ کو کھولنے کا کام کرتا ہے وہ عارضی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے۔ تو یعنی جسمانی مشقت کی وہ انتہا جہاں مسلز کا لاک کھلنے سے ہی انکار کر دے۔ جی بالکل۔ لیکن اس جسمانی کیفیت کے ساتھ وہ روحانی پہلو کتنا اہم ہے کہ ان کے ہاتھ میں اس وقت اس قائد کی تلوار تھی جس کے دفاع کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ یہی تو اصل بات ہے نا، یہ صرف بایولوجی کا کمال نہیں تھا۔ جب جسمانی کیمیائی جوش اور نظریاتی وابستگی ان دونوں کی انتہا آپس میں ملتی ہے نا، تب ایسے کارنامے انجام پاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ ان کا ہاتھ تلوار سے اس لیے نہیں چھپکا تھا کہ وہ کسی خوف کا شکار تھے، بلکہ اس لیے کیونکہ اپنے قائد کے دفاع کی خاطر وہ اپنی جسمانی حدود کو عبور کر چکے تھے۔ انسانی ارادہ جب جسم کی حدود پر حاوی ہو جائے تو جسم وہی کرتا ہے جو دماغ اس سے کرواتا ہے۔ اور یہی بے خوفی، یہی جذبہ ہمیں غزوہ خندق میں بھی تو نظر آتا ہے نا۔ مطلب سردیوں کی وہ ٹھٹھرتی ہوئی راتیں، خندق کے اس پار دشمنوں کا ایک بہت بڑا لشکر اور مدینہ کے اندر انتہائی خوف کا عالم۔ جی، وہ تو بہت کڑا وقت تھا۔ اور میں پڑھ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پوچھا کہ مشرکین کی خبر ان کی جاسوسی کون کر کے لائے گا، اور ہر بار ایک ہی آواز آئی کہ میں، اور یہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ بالکل۔ اب دیکھیں، میدان جنگ میں سامنے سے لڑنا ایک الگ بات ہے، لیکن اکیلے رات کے اندھیرے میں دشمن کی صفوں کے بیچ جانا، یہ تو سیدھا موت کے منہ میں چل کر جانے کے مترادف ہے نا۔ اگر آپ اسے ایک فوجی حکمت عملی کے ماہر کی نظر سے دیکھیں نا، تو کھلی جنگ میں آپ کے ساتھ پوری ایک فوج ہوتی ہے، ایک اجتماعی جذبہ ہوتا ہے جو آپ کو ہمت دیتا ہے۔ لوگ ہوتے ہیں آس پاس۔ لیکن جاسوسی اور انٹیلیجنس کے کام میں آپ بالکل تنہا ہوتے ہیں۔ دشمن کی صفوں میں اگر آپ پکڑے جائیں تو آپ کی موت یقینی ہے اور عموماً انتہائی دردناک بھی ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرے۔ تو اس کام کے لیے نا جس درجے کی سرد مہری، مطلب اعصابی کنٹرول اور موت سے بے نیازی چاہیے ہوتی ہے، وہ اسی شخص کے پاس ہو سکتی ہے جس نے 15 سال کی عمر میں چٹائی میں لپٹ کر آگ کا دھواں برداشت کیا ہو۔ یہ تو ایک زبردست کنیکشن ہے۔ بالکل۔ ان کے لیے خطرہ کوئی رکاوٹ نہیں تھا نا، بلکہ وہ تو ایک معمول بن چکا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی انہوں نے اپنی یہ عسکری ذمہ داریاں اسی طرح نبھائیں۔ خلفائے راشدین کے دور میں چاہے وہ مرتدین کے خلاف کارروائیاں ہوں یا یرموک اور نہاوند کی بڑی بڑی جنگیں، وہ ہمیشہ فرنٹ لائن پر رہے۔ بالکل، ہمیشہ آگے رہے۔ لیکن اب نا میں ذرائع کے اس حصے کی طرف آنا چاہتی ہوں جس نے مجھے سچی بات ہے سب سے زیادہ الجھن میں ڈالا ہے۔ وہ کون سا حصہ؟ وہ جائیداد والا۔ ذرائع کے مطابق انہوں نے مدینے کے قریب اپنی ایک زرعی زمین جس کی مالیت 1.7 ملین درہم یعنی 17 لاکھ درہم تھی، اسے محض اللہ کی رضا کے لیے کھنڈر کر دیا، مطلب اسے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اب جب میں یہ پرانی تاریخ کی کتابیں پڑھتی ہوں نا تو اکثر ایسے اعداد و شمار مجھے تھوڑے مبالغہ آمیز محسوس ہوتے ہیں تاکہ کسی کردار کو ذرا بہت بڑا بنا کر پیش کیا جا سکے۔ کیا اس دور کے عرب کی معاشیت میں 17 لاکھ درہم کی کوئی منطقی حیثیت بنتی ہے؟
देखिए, आपका ये सवाल बहुत जायज़ है। आज के दौर का ज़हन जब ऐसे आदाद व शुमार सुनता है ना, तो उसे फ़ौरन नकद रकम या किसी बैंक बैलेंस के तौर पर तसव्वुर करता है, जो कि इस दौर के लिहाज से वाकई मुबालगा लगता है। बिल्कुल, कैश तो इतना नहीं हो सकता। जी, लेकिन इस 17 लाख दिरहम को आप नकद रकम के बजाय असासों और ज़री ज़मीन की मालियत के तौर पर देखें। मदीना का जो खित्ता था ना, वो एक इंतहाई ज़रखेज़ ज़रई मईशत पर मबनी था। अच्छा, वहाँ के बागात, पानी के चश्मे और खजूरों के बड़े बड़े रुकबे इंतहाई कीमती तसव्वुर किए जाते थे। तो ये मालियत उस पूरी जायदाद की कदर कीमत का एक तखमीना है जो उन्होंने साला साल की तिजारती और जंगी कामयाबियों से जमा की थी। तो इसका मतलब है कि ये महज कुछ सिक्के नहीं थे, बल्कि बाकायदा एक बहुत बड़ा मुआशी असासा था जो उनकी नस्लों को मतलब मुकम्मल माली तहफ़्फ़ुज़ दे सकता था। बिल्कुल दे सकता था। तो फिर एक इंसान जो इतने बड़े असासों का मालिक हो, जिसका माशरे में इस कदर रसूख हो, वो अपनी इस अजीम जायदाद को एक झटके में अपने हाथ से निकाल दे, इसके पीछे क्या नफ्सियात कार फरमा हो सकती है? मतलब ये तो बहुत मुश्किल काम है। यही तो वो मरहला है जहां हम एक आम इंसान और एक हवारी के दरमियान फर्क महसूस करते हैं। देखिए, इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर उसकी जायदाद, उसका माल और उसका दुनियावी रुतबा ही तो करता है ना। बिल्कुल, इंसान सोचता है कि मेरा नुकसान ना हो जाए। जी, जब आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ हो तो आपके फैसले मसलहत का शिकार हो जाते हैं। हक बात कहने से पहले इंसान 100 बार सोचता है कि भाई इसका असर मेरे कारोबार या मेरी ज़मीनों पर क्या पड़ेगा। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये 17 लाख दिरहम की जायदाद खुद से अलग करके ना दरअसल अपने आप को दुनिया के हर खौफ और लालच से आज़ाद कर लिया था। उन्होंने ये साबित किया कि उनकी दौलत उनके दिल में नहीं, सिर्फ उनके हाथ में थी, जिसे झटकना उनके लिए बस अपने हाथों से मिट्टी झटकने के बराबर था। क्या ज़बरदस्त बात कही आपने। और इसी बेनियाजी का सबसे बड़ा मुजाहरा हमें उनकी ज़िंदगी के आखिरी और शायद तारीख़ इस्लाम के सबसे पुरआशोब मोड़ पर नजर आता है, यानी जंगे जुमल। जी, वो एक बहुत ही नाजुक मोड़ था। ये वो मुकाम है जहां हमारी वो इब्तदाई बात वापस आती है जिससे हमने आज की इस नशिस्त का आगाज किया था। मैदान जंग सजा हुआ है, हजारों अफराद उनके पीछे खड़े हैं, वो एक कमांडर की हैसियत से वहां मौजूद हैं। लेकिन ज़राए बताते हैं कि जब हक़ाइक़ उनके सामने आए और उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाया गया तो वो बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी अना को पसे पुष्ट डालकर जंग के बीच से वापस मुड़ गए। और अस्करी तारीख का मुताला करने वाले ना इस बात को बखूबी जानते हैं कि एक कमांडर के लिए अपनी ही फौज के सामने सरेआम अपनी गलती तस्लीम करके पसपाई इख्तियार करना दुश्मन की तलवार का वार सहने से 1000 गुना ज्यादा मुश्किल काम है। जाहिर है लोग उसे बुज़दिली समझ सकते हैं, ताने दे सकते हैं, साख तबाह हो सकती है, लेकिन यही वो नुक्ता है जहां वो जो 17 लाख दिरहम लुटाने वाली बेनियाजी है ना, वो काम आती है। भाई, जिसे अपनी जायदाद छिन जाने का डर ना हो, उसे लोगों के तानों का क्या डर होगा। उन्होंने दिखा दिया कि उनकी जंग कभी भी अपनी जात की तस्कीन, किसी ग्रोह की हिमायत या अपनी झूठी अना की तसल्ली के लिए थी ही नहीं, बल्कि उनकी वाहिद वफादारी तो सच्चाई के साथ थी। बिल्कुल। और जब उन्हें लगा कि सच्चाई उनके उस वक्त के मौक़िफ़ से मुख्तलिफ है तो उन्होंने लम्हा भर की ताख़ीर किए बगैर अपना मौक़िफ़ छोड़ दिया। अना की ये शिकस्त वाकई मतलब एक बहुत अजीम फतह थी। और इसी वापसी के सफ़र में वादिय सुबा के मकाम पर जब वो अपनी गलती मानकर एक इंतहाई पुरसुकून हालत में वापस जा रहे थे तो उन्हें धोखे से शहीद कर दिया गया। जी। और इनकी आखिरी आरामगाह आज भी मदीना के जन्नतुल बकी में है, जहां बेशुमार लोग जाकर उस अजीम हस्ती को खराज अकीदत पेश करते हैं। उनकी जिंदगी का हर पहलू ना एक मुतवाज़न और मुकम्मल इंसान की तस्वीर पेश करता है। बिल्कुल, एक ऐसा इंसान जो ताकतवर तरीन जंगजू होते हुए भी एक बहुत रहमदिल साथी था, जो बेपना दौलत का मालिक होते हुए भी एक फकीर की सी बेनियाजी रखता था, और जो एक माना हुआ सालार होने के बावजूद हक सामने आने पर एक आम सिपाही की तरह सर झुकाने का हौसला रखता था। 100%। और उन तारीखी दस्तावेज़ात का ये जायज़ा जहां हमें वाकई हैरत में मुब्तला करता है, वहीं अल्लामा इब्ने हुजर की तहरीरों में एक ऐसा हैरान कुन नुक्ता मौजूद है जो सुनने वालों के लिए शायद इस पूरी दास्तान का सबसे बड़ा सबक बन सकता है। वो क्या?
انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے تو اپنی غلطی تسلیم کی، اپنی انا کو مارا اور ایک انتہائی پرسکون ضمیر کے ساتھ جان دی، لیکن جس شخص نے ان پر پیٹھ پیچھے وار کیا تھا نا، قدرت نے اسے اسی دنیا میں ایک عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ کیا بات ہے۔ مطلب یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں رہتا، یہ ایک طرح کی کائناتی حقیقت بن جاتی ہے کہ جب انسان سچائی کی خاطر دنیا کی نظروں میں بظاہر نیچا دیکھنے پر راضی ہو جاتا ہے نا، تو اس کی عزت اور اس کے انصاف کا ذمہ پھر خود لے لیتی ہے۔ بہت بہت گہری بات ہے یہ، اگر کوئی اس پر غور کرے تو واقعی زندگی بدل سکتی ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا پہلو ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم کامیابی اور ناکامی یا عزت و ذلت کے جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے پیمانے ہیں ان پر دوبارہ سے غور کریں، اور اسی فکر انگیز حقیقت کے ساتھ ہماری آج کی اس نشست اور اس تفصیلی جائزے کا اختتام ہوتا ہے۔